کیسے ان کی مرضی چلتی تو آج ان کی زمینیں اور آج ان کی ساری بستیاں کھنڈرات میں تبدیل نہ ہوتی. شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگا دی آگے سے. اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں ہوتے ہیں وہ مورد الزام ٹھہرتے ہیں, ان کو شہادتیں دینی پڑتی ہیں. اکبر نے ایسے نہیں کہا, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کبھی خدا کا نام لینا انسان کا جرم بن جاتا ہے, پھر اس جرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو سزا بھی بھگتنی پڑتی. میں نے ایک جرم میں کہا تھا نا کہ ہمارا یہ خطہ پاکستان علماء کا قبرستان ہے, علماء کا قبرستان. اگر ان کے حالات بیان کیے جائیں تو ایک مہینے ان کے نام ہی ختم نہیں ہوتے جو اس ملک کے قربان ہوئے, اور پتہ کیوں قربان ہوئے پتہ کوئی نہیں. ایک ہی جرم, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم ایک ایسے انسان کو قتل کرتے ہو, شہید کرتے ہو, جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں. دیکھا نہیں 2 دن پہلے کراچی کے اندر ایک نوجوان عالم دین مولانا ضیاء الرحمان جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل علم کے اتنے بڑے عالم, 5 گولیاں سر میں مار کر شہید کر دیا گیا, اور کراچی کی دھرتی پھر رنگین ہو گئی. 2 دن پہلے بلوچستان کے اندر کیا ہوا, اتنے بڑے عالم حافظ حمداللہ صاحب اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر خون میں لت پت زخموں کی حالت میں تڑپ رہے. قوم اصلاح کرنے والے جو بدعمال قوم اپنے اصلاح کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے, یہ سلوک. پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہوتا ہے, ہر گھر میں بھوک, ہر گلی میں بھوکے نظر آئیں گے, ہر چوک پر مانگنے والے نظر آئیں گے, پوری کی پوری قوم بھوکی نظر آئے گی. اس لیے کہ معاشی بدحالی سے پہلے اخلاقی بدحالی ہو چکی ہوتی ہے, قوم اخلاقی لحاظ سے زیرو پر آ چکی ہوتی ہے. اور آج اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں چاروں طرف کہ کیا ہم اخلاقی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں, کدھر کھڑے ہیں. تقوی کے لحاظ سے تو ہم یوں سمجھتے ہیں بڑا متقی. کسی ادنا سے ادنا مسلمان کو یہ کہو کہ یار یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے کھا لو, کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا, اس لیے اس کو پتہ ہے کتا حرام ہے. یار یہ خنزیر کا گوشت پکا ہوا کھا لو, کھائے گا؟ نہیں کھائے گا, اس کو پتہ ہے خنزیر حرام ہے. لیکن وہی مسلمان جو خنزیر کا گوشت نہیں کھانا چاہتا, کتے کا گوشت نہیں کھانا چاہتا, وہ کتے سے بدتر, خنزیر سے بدتر رشوت کے پیسے سے بکرے کا گوشت خرید کر کھا لے گا, سود کے پیسے سے بکرے کا گوشت خرید کر کھا لے گا. اور جب وہ سود کے پیسے سے اور رشوت کے پیسے سے بکرے کا گوشت خریدے گا, مرغی کا گوشت خریدے گا, تو وہ کتے اور خنزیر سے بدتر گوشت خرید کر خود بھی کھائے گا اور اپنی اولاد کو بھی کھلائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے, اور ادھر ڈبل گناہ کر رہا ہے کہ ایک اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر کے کھا رہا ہے. حرام کو نہیں کھا رہا, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے, بکرے کو حلال کیا ہے, گائے کو حلال کیا ہے, مرغی کو حلال, اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے عمل کے ساتھ پہلے حرام کرتا اور پھر کھاتا ہے. یہ تو ہمارے اخلاق کا معیار ہے, حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کی ہے, بہت قیمتی بات. فرمایا جب قوم تنزلی کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس سے پہلے 5 طبقے تنزلی کی انتہا کو پہنچتے ہیں. 5 طبقے بگڑتے ہیں اور پھر قوم بگڑ جاتی ہے. جب قوم بگڑ جاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو سنبھالنا اور سنوارنا اتنا آسان نہیں ہے. فرمایا کسی قوم کے بگاڑ کا جب زمانہ آتا ہے اس قوم کے حکمران بے علم ہوتے ہیں. حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بے علم ہوتے ہیں. پرانی تاریخ سے لے کر ایک ایک کا نام گھر جا کر آپ تجزیہ کریں اور پڑھیں, اس کی لائف ہسٹری پڑھیں, جو گزر گئے ہیں ان کی بھی پڑھیں, جو موجود ہیں ان کی بھی پڑھیں, اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی علمی سطح کیا ہے. وزیر خارجہ آپ کا ہوگا اور سورہ اخلاص اس کو نہیں آتی ہوگی, وہ پوری قوم کے سامنے جب سورہ اخلاص پڑھے گا تو الٹی پڑھے گا. کہیں پرانے وزیر خارجہ, نام نہیں لے رہا, وہ جب سورہ کوثر پڑھے گا, ہائی کورٹ کے سینئر 3 وکیل بھی اور ماضی کے وزیر داخلہ بھی اور خارجہ, وہ جب ایک چھوٹی صورت پڑھیں گے تو 3 دفعہ پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے. حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی قوم کی بدقسمتی اور بدحالی کا زمانہ آتا ہے, محرومی کا زمانہ آتا ہے, اس قوم کے حکمران بے علم ہوتے ہیں, بہکی باتیں کریں گے, پوری دنیا ان کی باتوں پر ہنسے گی, یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا حکمران بے علم ہو جائیں گے, علماء بے
عمل ہو جائیں گے، علماء کی زندگیوں سے عمل نکل جائے گا، حکمرانوں کی زندگی سے علم نکل جائے گا، دونوں طبقے برباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ فرمایا، تیسرا طبقہ یہ ہے کہ اس قوم کے امراء بخیل ہو جائیں گے، اس قوم کے امراء جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ان کی مٹھی بند ہو جائے گی، گھروں میں سٹاک موجود ہے مگر مارکیٹ میں لوگ پھر رہے ہیں، لوگوں کو چیز مل نہیں رہی، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، ڈالر سٹور ہو جائے گا، روپیہ سٹور ہو جائے گا، اندر کمرے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن چوک کے اوپر بھیک مانگنے والے میرے اور آپ کے قریب آ کے اللہ کے واسطے دیکھ کہتے ہیں روٹی دے دیں، روٹی دے دیں، روٹی دے دیں۔ امت کے امراء بخیل ہو جائیں گے۔ چوتھا طبقہ فرمایا، امت کے تاجر بددیانت ہو جائیں گے، چھوٹے تاجر سے لے کے بڑے بزنس مین تک، ریڑھی والے سے لے کے بڑے بزنس مین تک، ہر آدمی بس اس تلاش میں ہوگا کہاں سے ڈنڈی مار لوں، کہاں سے ڈنڈی مار لوں، کہاں سے ڈنڈی مار لوں، کہاں دوسرے کو دھوکہ دے دوں۔ اور دھوکہ ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے بجلی کے میٹر کی طرح گھومتا ہے، ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو دھوکہ دے کے گئے کسائی کے پاس، وہ آپ کو دھوکہ دے گا گوشت دیتے ہوئے، آپ دھوکہ دے کے گئے دودھ لینے والے کے پاس، دودھ والا دھوکہ دے گا آپ کو پانی ملا کے، آپ دھوکہ دے کے گئے کپڑے والے کے ساتھ، کپڑے والا آپ کو فیصل آباد کی کیٹی نہیں جاپان کی کیٹی ہے لے جاؤ، وہ دھوکہ دے گا۔ دھوکہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے دھوکہ دے لیا دولت کما لی، نہ 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 نہ، دھوکہ آپ دے رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بس یہ مال کی ہرس ہے، یہ ہوس ہے کہ رکتی نہیں ہے، مال جتنا بھی ملے ہوتا نہیں، یہ مطمئن اپنی محرومی کے سوتے جاگتے کرتا ہے شور، سوتے جاگتے کرتا ہے شور، کچھ بھی کر لو چشم دنیا دار رہتی ہے حریص، یا قناعت اس کو پر کرتی ہے یا پھر خاک گور، یا قبر کی مٹی بھرے گی یا قناعت مل جائے۔ تو فرمایا چوتھا طبقہ امراء بخیل ہو جاتے ہیں۔ پانچواں طبقہ فرمایا امراء بخیل ہوتے ہیں، تاجر بددیانت ہوتے ہیں۔ فرمایا جو نچلا طبقہ ہے نا وہ اتنا حریص ہے کہ ان سے قناعت نکل جاتی ہے، امت کے فقیر ان سے قناعت نکل جاتی ہے۔ 10 روٹیاں پکڑی ہوئی ہیں، 11ویں کو مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، 5000 روپے مٹھی میں ہیں، 6,000 کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، گھر میں سب کچھ پڑا ہوا ہے اور چوک میں آ کے دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ قناعت نہیں ہے نا، کل کی فکر، اس کل کی فکر نہیں جو کل یقینی ہے، اس کل کی فکر ہے جو کل یقینی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے کل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو دیکھتے ہوئے قرآن حکیم کو دیکھ 5 طبقوں کی نشاندہی کی، بالکل اسی طرح جس قوم کا میں نے تذکرہ کیا، قوم شعیب کا، جب اس کے سارے طبقے بگڑ گئے، خود قوم بگڑ گئی، شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگا دی کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ تو بڑے کمزور نظر آتے ہیں، آپ کی برادری نہ ہوتی لَرَجَمْنَاكَ، ہم آپ کو پتھر مار مار کے نکال دیتے، پتھر مار مار۔ اللہ نے کہا اچھا، پتھروں کا کنٹرول میرے پاس ہے، زمین کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ جب انتہا کو پہنچ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک آیت میں یہ ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک آیت میں یہ ہے۔ فرمایا اس بستی کے اوپر، اہل مدین کی بستی کے اوپر یوں زلزلہ آیا کہ جھنجھوڑے گئے، اور جھنجھوڑنے کے ساتھ ہی اوپر سے ایک چیخ آئی، جس چیخ نے ان کے کلیجوں کو اندر سے باہر نکال کے رکھ دیا، کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر ایسے اوندے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی یہ گھروں کے اندر تھے ہی نہیں، نام و نشان مٹایا، ہستی کو مٹا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی قصہ کہانی تھوڑے سنا رہا ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ اللہ فرمایا اہل پاکستان دیکھو تو صحیح، تمہارے اعمال ہو بہو بالکل وہی تو نہیں ہے، اگر اسی طرح کے اعمال ہوں گے تو حالت بالکل اسی طرح رہے گی۔ اگر اپنی حالت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اعمال کو سنوار دو، اپنے اعمال سنوریں گے تو پھر دوبارہ تم خوشحالی کی طرف آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔